شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سورہ کریمہ کا نام جو چل رہی ہے سورہ نساء ہے. نساء مینس عورتیں، ویمن عورتیں. یہ امراتن کی جمع ہے، امن پلیورل، ویمن. تو عورتوں کا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ ہوا. ذہن نشین کرو، 7 عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے اور وہ نسبی ہیں. نسب سے 7 عورتیں حرام ہیں. بتائیے گا کون کا؟ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. یہ بتائیے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 محرمات نسبی ہیں، نسب سے ہیں، خون ایک ہے سب کا. اور آگے بیان کیا جا رہا ہے جو نسب سے حرام ہو جائیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کسی بچے نے کسی عورت کو دودھ پی لیا، اس کی رضائی ماں ہے، اب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ وہ اس کی رضائی بہن ہے. وہ تو یہی 7 رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گی. تو 7 عورتیں نسب سے حرام ہیں اور وہی 7 عورتیں رضاعت سے حرام ہیں. اور وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا گیا. تو 7 عورتیں جو حرام ہیں وہ نسبی ہیں، نسب سے، خون ایک ہے. اور 7 عورتیں رضاعت سے آتی ہیں. وہ 7 7 14 ہو گئی. اچھا، 4 عورتیں مصاہرت سے آتی ہیں، سسرالی رشتے سے آتی ہیں. ساس، بہو اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا. ایک ساتھ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، بہو آپ کی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، اور 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. 3. چوتھی ہے ربیبہ. ربیبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک عورت ہے، اس کے پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، اب اس نے طلاق دے دیا یا وہ آدمی مر گیا، اب آپ اس عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے، یہ بیٹی ربیبہ ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہو تو اس عورت سے شادی نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کر لو، ایسا ہو جاتا. اگر آپ نے ماں سے شادی کر لی تو یہ جو بیٹی ہے اس کی، اگرچہ وہ دوسرے شوہر سے، وہ ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ. تو یہ 4 رشتے جو ہیں یہ سسرالی ہیں، مصاہرت سے ہیں، یہ حرام ہے. تو 7 رشتے نسبی یہ حرام، 7 رشتے رضاعت سے یعنی دودھ پینے کے اعتبار سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے سسرالی. اور حدیث سے ہے، تو قرآن سے ہے، یہ حدیث سے ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی تو اس کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں رکھ سکتے، اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے.
اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، یہ سب حرام ہو جائیں گی۔ یعنی کسی عورت سے آپ نے شادی کر لی تو اب اس عورت کی جو خالہ ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ، اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کو کہ اس سے بھی شادی کر لیں، اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے آپ، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ چاچی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاچا مر جائے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں درمیان میں آتا نہیں، اس دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، تو کو بتا دیا انہوں نے۔ چاچی سے کر سکتے ہیں شادی اگر چاچا مر گیا تو؟ جی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عورت سے نکاح حرام بتایا گیا، والمحصنات من النساء، جو عورتیں کسی کے عقد میں ہیں، جیسے زید کی نکاح میں ایک عورت ہے تو وہ شادی شدہ ہے نا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اب یہ شادی شدہ عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دوسرے کے عقد میں ہے نا، والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا، یہ بھی حرام ہے، جب تک وہ اس کے عقد میں ہے تب تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا، یہ عورت بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اصول بتایا گیا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب حلال ہیں۔ ایک نقطہ اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ الحرام محصور لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے، لمیٹڈ ہے، والحلال ہیز نو لمٹس، حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیس لہو حصر، لیس لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے، بتا دیا گیا اتنی عورتیں حرام ہیں، اس کے بعد کہا گیا اس کے علاوہ جو ہے سب حلال ہے، اس کا مطلب ہے حرام اس کی لمٹ ہے، حلال کی لمٹ نہیں ہے، اتنی چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی ہے سب حلال ہے، یہ قاعدہ ہے گویا کہ حلال یہ ان لمیٹڈ ہے اور جو حرام ہے وہ لمیٹڈ ہے، محصور ہے اور اس کی حد ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو 5 چیزیں ضروری ہیں، 5 چیزیں کرنا ہو تو نکاح نہیں ہوتا، بتایا گیا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، گنو مہر ہو گیا، اور دوسرے یا یوں کر لو کہ بِأَمْوَالِكُمْ سے لے لو، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال دینا ہے، مہر تو یہ ضروری ہے شادی میں مہر، اور اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے، یعنی مردوں کی طرف، یعنی پیسہ کون لگائے گا؟ مرد۔ کتنے لوگوں نے گھوڑے جوڑے کی رقم لی ہے؟ ذرا ہاتھ لگا اٹھائے، ہاتھ اٹھاؤ، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، اور کتنے لوگوں نے نہیں لی ہے وہ اٹھائے، اور کتنے لوگ لینے والے ہیں؟ ارے بھائی لے لیے ہیں، نہیں لیے ہیں، لینے والے ہیں، یہ 3 ہی قسمیں تو ہیں، حرام ہے یہ ہے؟ گھوڑے جوڑے کی رقم لینا یہ سب حرام ہے یہ، تو آج یہ عہد کرو اس مسجد میں کہ گھوڑے جوڑے کی رقم سے دور رہو گے، شادی بالکل سادی کرو گے، شادی بالکل سادی ہونی چاہیے، وہ شادی سے شین کے جو 3 نقطے ہیں اس کو ہٹا دو، آٹومیٹکلی شادی سادی ہو جاتی ہے، شادی کو سادی کر لو، یہ قرآن حکیم کا تصور ہے۔ ایک مہر دینا ہے آپ کو، دوسرے ایجاب و قبول، لڑکی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا، لڑکا راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا، ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، اور گواہ 2 عاقل بالغ گواہ ہونے چاہیے، پاگل نہیں چلے گا، عاقل بالغ ہونے چاہیے، 3 اور چوتھے ولی، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کے کسی سے شادی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے، یہ نکاح ہوگا نہیں ہے،
بچے جو پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ہوں گے، شادی ہو نہیں ہوگی بغیر ولی کی اجازت۔ 4، 5واں دائمی قبضہ۔ دائمی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نکاح ایسے ہوتے کہ کچھ مہر متعین کر دی جاتی ہے اور 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مدت ختم ہوئی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ تو دائمی قبضہ ضروری ہے، اگر دائمی قبضہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو گئے، لہذا متاع حرام ہے جو شیعوں کے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ مروجہ جو حلالہ ہے کہ 3 طلاق دے دیے اور اس کے بعد کہتے ہیں رات اس کے ساتھ گزار لے کل اس کو طلاق دے دینا ہے، حرام ہے یہ، حرام ہے یہ، حلال مروجہ حرام ہے یہ، اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ رات بھر اس کے ساتھ رہ اس کے بعد صبح اس کو طلاق دے دینا ہے، یہ دائمی قبضہ کہاں ہے؟ تو نکاح کے اندر یہ 5 شرطیں ہیں، 5 چیزیں ضروری ہیں، جس میں ایک دائمی قبضہ بھی ہے جس سے حلال مروجہ کا رد ہوتا ہے اور متاع کا رد ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ بولے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ لونڈی سے اگر شادی کرو، پہلے تو لونڈیاں تھی، تو لونڈیوں کے لیے یہ بیان ہے کہ وہ زانیہ نہ ہوں۔ مصافحات کا مطلب ہوتا ہے زانیات علانیتاً، اس لیے کہ بازار حسن میں شاہدان بازاری اپنا جسم بیچنے والی عورتیں 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں، ایک کھلی ایک چھپی۔ کھلی ہے وہ ہر ایک سے اپنا جسم بیچتی ہیں، اور ایک چھپی رہتی ہے، رکھیل ہوتی ہے، وہ 2 ایک کی۔ تو وہ تو کھلی ہے وہ مصافحات ہے، اور یہ جو چھپی ہے رکھیل ہے یہ متخذات اخدان ہے۔ ان دونوں سے شادی نہیں کر سکتے آپ اگر لونڈیاں ہیں تو۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا کہ 2 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایک وکیل نے سوال کیا، اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں میں۔ 2 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تینوں غیر مسلم ہیں۔ اب وہ لڑکی جو ہے ان دونوں لڑکوں میں سے کسی سے پریگننٹ ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی، اتفاق سے تینوں مسلمان ہو گئے۔ اب اور دونوں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے؟ معلوم ہو جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کہ یہ بچہ کس کا ہے، لیکن شادی کس سے کرے؟ شادی لڑکی جس کو پسند کرے، دونوں چاہ رہے ہیں نا، لیکن لڑکی جس کو پسند کرے دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لے، جائز ہے، کر سکتے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد بھی اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے اس کا ہے تو اس کا بچہ نہیں مانا جائے گا، اس کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، جی نہیں، وہ پرورش نہیں کرے گا اس کی، اس کا بچہ ہے ہی نہیں وہ، اگرچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہو جائے۔ اس لیے کہ حدیث ہے الولد للفراش وللآخر حجر، یہ جو بچہ ہے یہ باپ کا نہیں ہے، ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ لڑکا ولد الزنا ہے، اور ولد الزنا کا باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، تو یہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا۔ وہ لڑکا انکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے پالنے کا، اس کے کھلانے پلانے کا، میری وراثت میں اس کا حصہ بھی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ ولد الزنا کا حصہ شریعت میں وراثت میں نہیں دیا گیا ہے، جی۔ اچھا، اس کی کوئی نظیر ہے؟ جی ہاں، امام ابو عبید بسند حسن ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے پہلے لڑکے کو بلایا اور اس کو کوڑے لگوائے اس کو، اور لڑکی کا جب وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، تو لڑکی کو بلا کر کے لڑکی کو بھی کوڑے لگائے گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس لڑکے سے کہا کر لے، اس سے شادی کر لے، اس نے انکار کر دیا، بولے میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا اس سے۔ تو حضرت عمر کا اس لڑکے سے یہ کہنا کہ شادی کر لے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو ابھی مسئلہ میں نے بتایا کہ اس لڑکی سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، دونوں لڑکوں میں سے دونوں نے زنا کیا اس کے ساتھ، لہذا کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ بچے کا معاملہ ہے، بچے کا کوئی ذمہ دار نہیں، بچے کا ذمہ دار صرف اور صرف ماں ہے۔
اس کی وراثت سے اس کو حصہ ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے پر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے کہ اول من تہون الزانیۃ علیہ الذی یزنی بہا، کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ سے گرتی ہے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے. کیا بات، تب بہترین تبصرہ ہے. کیا نہیں کرتا شادی میں؟ تو سب سے پہلے زانیہ جس کی نگاہ سے گرتی ہے سب سے پہلے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے. اس کی نگاہ میں سب سے پہلے گر جاتی ہے. کبھی میرے ساتھ رہی، کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، میں نہیں کرتا اس سے شادی. لہذا عورتوں کو عفت مآب ہونا چاہیے. ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی بڑی تعریف فرمائی. بار بار ان کی عفت کا تذکرہ ہوتا ہے. کنواری ہیں لیکن اپنی عفت کی حفاظت کی بار بار اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف کرتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جواب دے دو گے نا؟ وہ لڑکا وارث نہیں ہوتا، وہ باپ کا، وہ ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. ولد الزنا کا باپ ذمہ دار نہیں ہوتا. اس کے بعد کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. طاؤس ہیں وہ روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے مرد کو عورتوں سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں کمزور نہیں دیکھا. گویا مرد کہاں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے؟ عورتوں کے سامنے. عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ہر جگہ سینہ تان لیتا ہے، یہاں سینہ نہیں تان سکتا، بیٹھ جاتا ہے. سٹ ڈاؤن، بیٹھ. تو طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے مرد کو عورتوں کے بارے میں جتنا کمزور پایا ہے کسی اور چیز کے بارے میں کمزور نہیں دیکھا. سب سے زیادہ کمزور کہاں ہوتا ہے؟ وہ عورتوں کے سامنے ہوتا ہے. اور کہتے صنف نازک ہے. یہ پہاڑ جیسے آدمی کو جھکا دیا، کہا ہے کہ صنف نازک ہے بولے. اور ایک صاحب اور تبصرہ کرتے ہیں، بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ آدمی کمزور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت گزر رہی ہے، المرأۃ تمر، ایک عورت گزر رہی ہے، خواہ مخواہ اس کو دیکھے گا جبکہ اس کو معلوم ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی نظر ضرور ڈالے گا. اس سے زیادہ کمزور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن دیکھنے سے باز نہیں آتا. کتنا اچھا تفسیر ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ. کتنے لوگ ہیں دوسروں کو ڈبو کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو چونا لگایا اور اپنی زندگی بنا لی. ایسا ہے. تو باطل طریقے سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ، یہ مال کی حفاظت ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ جان کی حفاظت ہے. تو وَلَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کا قتل نہ کرے، یہ بھی ہے. یہ انفسکم کا بھی مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلِ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ، انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے. لہذا مرسی کلنگ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. جی نہ انسان اپنے آپ کو قتل کرے نہ کوئی دوسرا اس کو قتل کرے. خودکشی حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے ایسے اپنے آپ کو آدمی قتل کر لے، جسے خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں، وہ بھی حرام. سوسائڈ حرام ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. یہ اسلام کا تصور ہے، یہ قرآن حکیم کی گفتگو ہے، اس کی سٹائل ہے بولنے کی. اللہ ہو. آگے فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے گناہ سے اگر بچتے رہو تو چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ایسے ہی بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے.
اچھا بڑے گناہ کون سے ہیں سمجھو اس کو, جس میں 5 چیزیں پائی جائیں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے. نفی ایمان ہو, کہا جائے کہ اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نہیں رہ جائے گا. اگر نفی ایمان ہو, ایمان کی نفی کر دی گئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ کرو گے, یہ کام کرو گے تو ایمان نہیں رہ جائے گا. اگر ایمان کی نفی ہو, نفی ایمان ہو تو گناہ کبیرہ ہے ایک. اور دوسرے آخرت کی وعید ہو, اگر کرے گا تو جہنم میں جائے گا, وعید ہو. اور تیسرے حد ہو, جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, زنا کرے گا تو سنسار کر دیا جائے گا, کوڑے لگائے جائیں گے, حد ہے اس کے اوپر. تو گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے اوپر حد ہو. اسی طریقے سے جس کے اوپر آخرت کی وعید ہو, اور اسی طریقے سے جس کے اوپر لعنت ہو. یہ کام کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر. جیسے علم کو چھپانا, علم کے چھپانے والے کے بارے میں کہا گیا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر, تو گویا کوئی علم کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کا غضب, تو اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت, حد, اور اسی طریقے سے آخرت کی وعید, اور ایک چیز اور. یہ 5 چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے, اور 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے گناہ صغیرہ ہے. لہذا اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہیں. کیوں؟ اس کی 2 وجہ بتائی گئی, ایک کسبی ایک وہابی. وہابی ہے کہ طاقت کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, دماغ کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, ایموشن کے اعتبار سے مرد عورتوں سے افضل ہے. عورتیں اسی وجہ سے عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں, ایموشن میں آ کر کے وہ پوری خانگی نظام کو ختم کر سکتی ہیں, برباد کر سکتی ہیں. لہذا انہیں طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے. ہاں خلا کی ریکویسٹ کر سکتی ہیں, طلاق نہیں دے سکتی, جذباتی ہوتی ہوں. اور کوئی نبی جو آیا دنیا میں وہ مرد ہی آیا, کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا جی, اس لیے کہ وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی, مرد ہی اس کا تحمل کر سکتا ہے. تو کسی عورت کو نبیہ نہ بنایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مرد عورت سے طاقتور ہے, خلقی اعتبار سے, ساخت کے اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, دماغی قوت کے اعتبار سے. تو یہ فضیلت وہابی ہے جو اللہ نے دیا ہے, عطا کیا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا سورہ بقرہ میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, حقوق تو مردوں عورتوں کے یکساں ہیں. جو حقوق مردوں کے وہ حقوق عورتوں کے ہیں, لیکن مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں کے اوپر. کیا؟ کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا, عورت کو نہیں جی. اور الرجال قوامون جو کہا گیا, حاکم ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ وہ کسی اجنبی مرد کو عورت کے پاس نہ آنے دیں. ایک قوام ہے, وہ گھر کا قیام کر رہے, وہ گھر کو قائم کر رہے. کوئی مفسدہ, کوئی خراب چیز عورت دیکھ رہی ہے تو مفاسد سے اس کو روکیں. تیسرے, اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے, تو اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو لازم کریں. یہ ساری چیزیں قوام میں آتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے, اس لیے کہ قوام ہے آپ. تو یہ وہابی ہے. اور کسبی آگے بتایا گیا کہ کسبی یوں ہے کہ تم ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہو, تو گویا کہ مال کمانے کی ذمہ داری ہے مرد کی ہے, عورت کی نہیں. وہ امور خانہ داری کی ذمہ دار ہے. کمانے کے جھمیلوں سے اس کو دور رکھا گیا ہے, اس لیے کہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے یہ. تو ایک تو وہابی اور ایک تو کسبی, ان 2 فضیلتوں کی وجہ سے مردوں کو قوام بنایا گیا ہے. اور اس میں عورتوں کے حق نہیں ہے, اس میں عورتوں کی کوئی بے عزتی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک فوج ہے, فوج میں کسی کو کمانڈر بنا دیا گیا, فوج اس کے ساتھ لڑ رہی ہے, تو کیا فوج کی وقت کم ہو گئی کسی کو کمانڈر بنانے سے؟ ارے بھئی کمانڈر اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ, ایک تنظیم کے ساتھ لڑائی لڑی جا سکے. وہ منظم کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے. اس میں فوجوں کے یا کسی فوجی کی توہین نہیں ہے اس میں. اب کہا جائے کہ سر کی فضیلت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہاتھ کی فضیلت کم ہو گئی؟ ہاتھ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے جی.
اس کے بعد کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہے. تو عورت اگر نافرمانی پر آ جائے تو پہلے سمجھاؤ, فعظوہن, یہ پہلا اسٹیپ. وہجروہن فی المضاجع, اگر سمجھانے سے نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ عارضی طور پر اس سے الگ ہو جاؤ, بسترے الگ کر دو, عارضی طور پر الگ ہو جاؤ. اس پر بھی نہ مانے, وضربوہن, پھر مارو اس کو. مارنا کیسا؟ ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے پر مارنا نہیں ہے جیسے استاذ شاگرد کو مارتا ہے. ضربن غیر مبرح, ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں مارنا. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ راہ راست پر آ جاتی ہیں, یہ 3 اسٹیپس استعمال کرنے کے بعد, تو پھر ان کو تنگ نہ کرو, زندگی گزارو, چلنے دو. اور اگر اس کے بعد 3 اسٹیپس کے بعد بھی اگر سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو لڑکی کے خاندان کا ایک آدمی اور لڑکے کے خاندان کا ایک آدمی, حکمین, 2 حکم بیٹھیں اور وجہ نزاع تلاش کریں کہ بات کیا ہے, وجہ کیا ہے بگاڑ کی. اگر بات بنتی ہے یرید اصلاحا, اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر اصلاح نہیں ہوتی تو وہیں پر حکم فیصلہ کر دیں کہ طلاق ہو جاتی ہے, طلاق دے دیں, ختم, بات کو ختم کریں. اس کے بعد حقوق بیان کیے گئے. سب سے پہلا حق اللہ کا کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کا حق مقدم ہے سب سے پہلے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا حق جو بندوں کا بندوں کے اوپر ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ, ماں بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے, اور باپ اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا. اگر کوئی بچہ باپ کی ان قربانیوں کو بھول جائے, اس سے بڑا بدنصیب, اس سے بڑا بدبخت بچہ کوئی نہیں. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے, اب تم ان کا بچپن سنبھالو. پہلے دانت نہیں تھے, تم کو کیسا کھلایا پلایا, اب ان کے دانت نہیں, ان کو کیسے کھلایا پلایا جاتا ہے. پہلے جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر سنڈاس کر دیتے تھے, اب یہ باپ بھی اسی طریقے سے, ماں بھی ایسے, تو سنبھالو نا. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان تو بنتا ہے نا. لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا, تم اپنے ماں باپ کا بچپن سنبھالو. کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں, پوری زندگی تو تمہارے پیچھے لگا دیا. باپ ایسا شجر سایہ دار ہوتا ہے کہ اگر ہٹ جائے تو اس کے ہٹ جانے کے بعد بچے کو احساس ہوتا ہے کہ جب تک یہ سایہ تھا تب تک کتنی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی. سایہ ہٹنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت بڑی کمی آ چکی ہے. اللہ, بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کا خیال کرو, ان کے حقوق ادا کرو. وَالْيَتَامَى, یتیموں, باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا ہے, ان کا خیال کرو. وَالْمَسَاكِينَ, مسکین, بیچارہ کماتا تو ہے مگر پورا نہیں پڑ رہا, اس کو مسکین بولتے. فقیر کس کو بولتے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین کس کو بولتے؟ کماتا تو ہے, رکشہ ہے اس کے بعد چلا رہا ہے, لیکن کما رہا ہے 200 روپیہ روز اور خرچہ ہے 300 کا, یہ مسکین ہے. یہ لہذا اس کی بھی خبر گیری کو, زکوٰۃ کے مال سے بھی دو, صدقہ بھی دو. والجار ذی القربى, پڑوسی. پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہوتا ہے غیر مسلم, تو اس کا ایک حق ہے. جی, آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے غیر مسلم پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے انسانیت کے تعلق سے. اور دوسرے, اگر مسلمان ہے تو 2 حق, ایک تو حق جوار اور ایک حق اسلام, پڑوس کا حق اور دوسرے اسلام کا حق. اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق, حق جوار اور حق اسلام اور حق قرابت. یہ 3 حقوق آ گئے, رشتہ داری کا حق, اسلام کا حق اور پڑوس کا حق. جی, والجار ذی القربى والجار الجنوبی, ایک دور کا قریبی, ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے اور ایک قریب کا پڑوسی ہوتا ہے. اور والصاحب بالجنب, اور قریب کا پڑوسی, قریب کا ساتھی. قریب کا ساتھی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کی بیوی بھی ہے, آپ کی بیوی سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے, لہذا وہ صاحب بالجنب بھی ہے. اس سے ایک استدلال اور کیا گیا, آپ ٹرین میں ہے یا بس میں, کوئی عورت ہے, ریزرویشن نہیں ہے, کھڑی ہے بچے کو لے کر کے, پریشان ہو رہی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہو کر کے آپ اس کو جگہ دے دیں, بیٹھیے یہاں پہ. والجار الجنب والصاحب بالجنب, آپ کے پہلو کا ساتھی ہے, بٹھا دیجئے اس کو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور وہ اپنی سبیل, مسافر آ جائے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو.
टिकट उकट नहीं, उसको टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर दो। अल्लाह ने फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठे हुए थे, सहाबा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कुरान सुनाओ, कुरान पढ़ो। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ूँ? कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, आप पढ़ें। अक़रा अलैका उन्ज़िल, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, मैं कुरान पढ़ूँ? आपने कहा हाँ तुम पढ़ो। यानी महबूब का कलाम आप दूसरे की ज़बान से सुनना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी ख़त पढ़ लेता है, दूसरों से पढ़ा कर सुनता है, पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। तो नबी ने फरमाया तुम पढ़ो। वो सूरह निसा पढ़ने लगे, ये सूरह करीमा। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर आए फ़कैफ़ इज़ा, वो सर झुकाकर पढ़ रहे हैं और सारे सहाबा सर झुकाकर सुन रहे हैं। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, क्या हाल होगा उस वक्त जब हर उम्मत पर एक गवाह लाया जाएगा और इन लोगों पर आपको गवाह बनाया जाएगा। तो आपने कहा बस बस रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब निगाह उठाई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पूरी रीश मुबारक आंसुओं से भीग चुकी है। ये साहबे किराम की महफिलें हैं, तभी तो अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी। हम तो एक दुकान के लिए, एक मकान के लिए तरसते हैं, उनको पूरी दुनिया दे दी गई। लो आज 55 से ज़ायद ममालिक हैं, सब वही फतेह करके दे कर गए हैं, संभाल नहीं पा रहे हम लोग, वही दे गए हैं, सब संभाल नहीं पा रहे। पूरी दुनिया तो दे कर गए, हम सब लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। यही लोग हैं। उनकी महफिलें कैसी होती थी? कुरान की महफिल होती थी, कुरान पढ़ा जाता था, लोग रोते थे। आज हमारी महफिलें क्या है? 5 लड़के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या मर रहे हैं उसमें, देख रहे हैं। और 5 लड़के बैठे हुए हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे मजलिस है, लेकिन पांचों तन्हा है। ये मोबाइल ने कैसा तन्हा कर दिया है एक आदमी को दूसरे से। पांचों बैठे हुए लेकिन तन्हा है, महफिल में मगर तन्हा, महफिल में रहकर भी महफिल में नहीं है, तन्हा है वो। ये कुरान की महफिल होती थी साहबा की। हमारी महफिलें कैसी हैं वो देख लो। अब लात और जूते नहीं खाओगे तो क्या होगा जी? लात और जूते खाना जरूरी है, इसलिए कि हरकतें वैसी है ना, लतखोर हो गए हम लोग। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में मस्जिद में मत आओ, नमाज के करीब मत आओ। गोया एक मुफस्सिर लिखता है कि कुरान हकीम की बलीग ताबीर में अस्सलातु वायुन व इदराक, यानी नमाज शऊर का नाम है, इदराक का नाम है। जैसे पागल अगर है तो उसके ऊपर से नमाज उठ गई, उसके लिए नमाज नहीं है, इसलिए कि दिमाग नहीं है, शऊर नहीं है, इदराक नहीं है। और एक आदमी के पास दिमाग है मगर शराब पी ली है और शराब ने उसकी दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है, शराब दिमाग के ऊपर हावी हो गई है, दिमाग काबू में नहीं है, शऊर और इदराक सो गए हैं, तो नमाज के करीब ना आए। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज को पूरे शऊर और इदराक के साथ और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा जाए, और उस वक्त तक जब तक कि आप नमाज में है दुनिया के तमाम ख्यालात को, खारिजी ख्यालात को अपने दिमागों से निकाल दें। तो अस्सलातु वायुन व इदराक। कहते हैं अगर पानी ना मिले, इसलिए कि नमाज के लिए वुजू जरूरी है, अगर पानी ना मिले तो फतयम्ममू सईदन, तो तयम्मुम करो पाक मिट्टी से। तयम्मुम का तरीका क्या है? ये पाक मिट्टी है, रख दी, पाक मिट्टी ये रखे ना। हदीस में तरीका क्या बताया गया है? पहले नीयत तयम्मुम की, जबान से कहने की जरूरत नहीं, दिल में नीयत कर लें तयम्मुम की, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े। तो पहले तयम्मुम, पहले नीयत, नीयत के बाद बिस्मिल्लाह, और उसके बाद तीसरे नंबर पे एक जरबा, एक ये जरबा हुआ तीसरा, उसके बाद चौथे नंबर पे मिट्टी जो लगी है उसको हटा दे, और उसके बाद चेहरे पर हो गया, और उसके बाद इतना इसे, ये पूरे हाथ पर करने की जरूरत नहीं, इसे हाथ पर, ये तरीका है। पहले क्या कर रहा है? पाक मिट्टी रखना है, पहले नीयत, फिर बिस्मिल्लाह, फिर एक जरबा, एक जरबे के बाद सुन्नत यह है कि मिट्टी को फूंक करके उड़ा दिया जाए, उसके बाद चेहरा, फिर हाथों पर फैल लिया जाए, दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर, बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ। ये तरीका है तयम्मुम का।
پورے ہاتھ پر پھیرنے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی، ایسے ایسے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. فرمایا گیا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا. مشرک کے لیے جہنم ہے، لہذا شرک سے سب سے زیادہ بچو اور توحید کو سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دے دو. یعنی کوئی امانت رکھ دے تو امانت میں خیانت مت کرو. بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ بغیر آدمی کی اجازت کے اس کی تصویر نہ نکالی جائے اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی آواز کو نہ ریکارڈ کیا جائے، اس لیے کہ یہ خیانت ہے اور امانت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، خیانت کا نہیں. بغیر آدمی کی اجازت کے نہ اس کی تصویر لی جا سکتی ہے نہ اس کی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے تصویر لے لی تو بغیر اس کی اجازت کے اس کو وائرل نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن حکیم کی اس آیت سے سمبت ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی. دیکھو یہ تین ہیں، دو کے ساتھ اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ اطیعوا، واطیعوا الرسول، رسول کے ساتھ اطیعوا، واولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے. ابن باز نے کہا فطاعت ولی الامر، فطاعت ولی الامر تابعۃ لطاعت اللہ ورسولہ. تو ولی الامر کی، اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اگر اولی الامر ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ولی الامر کی بات نہیں مانی جائے گی. تو گویا کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، اور اولی الامر کی اطاعت وہ غیر مستقل ہے، وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور فرمایا گیا کہ اسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اگر نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پلٹنا کدھر؟ کسی مولوی کے پاس، کسی امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے. مولوی کے پاس جائیں گے، اس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ بتائیے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے وہ بتائیے. ہم آپ کی بات سننے نہیں آئے ہیں مولوی صاحب، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے. دلیل دیجئے، آپ جو جواب دے رہے ہیں اللہ نے کہا ہے اس کے رسول نے کہا ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر اختلاف ہو جائے تو. اس کے بعد کہا گیا وہ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے چھوٹے یا بڑے اختلافی معاملات میں آپ کو پنچ نہ بنا لے، آپ کو حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنائے. یعنی کوئی بھی معاملہ آئے تو فیصل کون بنے گا، فیصلہ کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا حتی آیا، حتی مانے تک، ٹو تک. ایک مفسر لکھتا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ایمان کا سفر اتباع رسول پر ختم ہو جاتا ہے. کتنا شاندار تفسیر ہے نہیں؟ دیکھو فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی، ایمان کا سفر کہاں ختم ہوا؟ حتی یحکموا کا، جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لے. گویا کہ ایمان کا سفر اتباع رسول پر ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ اتباع رسول سے باہر جا رہے ہیں تو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کیجئے، کہیں آپ ایمان خطرے میں تو نہیں ہے. آگے فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبی، صدیقین، شہداء. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کہا کہ بولو. آتے ہی کیا بولے پہلے؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور اپنے اہل و عیال، بیٹا، بیٹی، عورت، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن میرا ایک پرابلم ہے اللہ کے رسول. کہا کہ کیا؟ کہا کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آتی ہے تو وہاں سے بھاگ کر کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. لیکن جب میں مر جاؤں گا اور
آپ جنت میں چلے جائیں گے میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. دیکھو کتنا وثوق ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جنت میں جانا ہے والا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے, اس کا مطلب تو صحابی کا عقیدہ ہے کہ رسول کو موت آ چکی ہے, تو جب آپ مر جائیں گے اور میں مر جاؤں گا, میں جنت میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا, وہاں میں آپ کو کہاں دیکھوں گا. یہاں تو آ کر کے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, لیکن جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فوراً جبرائیل آئے, کہا کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں نا, اللہ نے جواب دیا ہے اپنے اس بندے کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو رسول سے محبت کر رہا ہے نا, المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوگی. اب موبائل کے ساتھ محبت ہے تو موبائل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اٹھایا جائے گا. کیا کریں, ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا ہے, ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا ہے. فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی, اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر کیوں نہ ہو. موت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. بڑے سے بڑے قلعے میں رہو, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, چل بیٹا کام ختم, the story is going to finish, ختم, کہانی ختم. سب خواب میں ہیں ہم لوگ, حقیقت ابھی دیکھا کہاں ہم نے, مرنے کے بعد حقیقت سمجھ میں آتی. سب خواب ہے, یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے یہ. قرآن حکیم بولتا ہے, اور قرآن حکیم پڑھنے کے بعد دنیا کی ویلو معلوم ہو جاتی, کتنی بیکار قسم کی, ان ویلوڈ ہے, بالکل کسی کام کی نہیں, کسی کام کی نہیں, خالی دھوکہ دیتی ہے. ایک عورت ہے, ابھی دیکھا میں نے, تو فلم میں تھی وہ, بچپن سے اس کا ارادہ یہ تھا, تمنا یہ تھی کہ میں فلم اسٹار بن جاؤں. بہت پیسہ کمایا اس نے, لیکن کہتی تھی پیسہ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تھا, سکون نہیں ملتا تھا, دل کچھ اور چاہتا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا 13ویں پارے میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ بھی دل کو دے دو. جیسے بچہ ہوتا ہے, یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کے جو ساز و سامان ہیں اس کی مثال, اور اطمینان قلب کے رب تعالیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ جو بھوکا ہوتا ہے اور ماں کسی کام میں ہے, بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے, باپ چلا رہا ہے, بھائی دودھ پلاؤ نا اس کو, کتنی دیر سے چلا رہا ہے دماغ خراب کیے ہوئے. اب ماں کام میں ہے تو کیا کرتی ہے, وہ پلاسٹک کی جو نپل ہوتی ہے نا اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے, وہ چپ 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 کرتا رہتا ہے وہ. لیکن یہ جتنا چپ 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 کر رہا ہے سکون مل رہا ہے اس کو, تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر وہ چپ ہو جاتا ہے. جب تک ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے اپنا دودھ نہ پلائے تب تک اسے سکون نہیں ملتا. تو یہ دنیا جو ہے نا یہ اسی نپل کی طرح ہے, سب نپل چوس رہے ہیں, سب وہ نپل چوس رہے, کیسے لوگ ہیں سب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. واللہ قرآن کو جب پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے, اے ہے تہجد میں اللہ کے سامنے رونے پر جتنا مزہ آتا ہے, میرا خیال ہے دنیا میں کہیں وہ لذت ملتی نہیں جو لذت رب کے ذکر میں. کر کے دیکھو, کر کے دیکھو. دنیا ملے نہ ملے, رب مل جاتا ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. رب کو پا کر دیکھو کیسا لگتا ہے آپ کو, بہت مزہ آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا اطمینان صرف ذکر الہی میں ہے. اور دیکھو دل بہت کچھ تلاش کرتا ہے, یہ مل جائے, یہ مل گیا نا, بچہ اس کھلونے کو توڑ دیتا ہے, اور کیا چاہیے بیٹا, یہ چاہیے, اس کو بھی توڑ دیتا ہے. کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتا. ایسے ہی آدمی کا دل بہت کچھ چاہتا ہے, چاہتا رہتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے, اس کو ملتا نہیں ہے, اس لیے کہ اسے رب نہیں ملا, لہذا اسے سکون نہیں ملا. جی رب سے کم پر دل راضی نہیں ہوتا, یہ آپ یاد رکھ لیں. آپ یہ دل کا معاملہ ہے, رب سے کم پر راضی نہیں ہوتا. دل کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے, رب سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہو, زندگی بھر پریشان رہتا ہو. رب مل گیا تو راضی, اور رب نہیں ملا
تو زندگی پر راضی نہیں ہوتا. یہ دل ایسا ہے کہ رب سے کم پر یہ راضی ہی نہیں ہوتا, اس کو اطمینان ہی نہیں ملتا. اور اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا کیا بتاؤں, کیا کیا بولوں, کیا چھوڑوں اور کیا بتاؤں. ساری چیزیں تو سب عجیب و غریب ہیں, سب عجیب و غریب. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا میاں بیوی میں نہیں بن رہا ہے. اللہ فرما رہے جدا ہو جاؤ نا, سیدھا سا مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. فائدہ بھی بتایا گیا, اگر دونوں آرام سے الگ ہو جاتے ہو, زندگی کو گھسیٹا نہیں جاتا, لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے, لڑکی کو لڑکا پسند نہیں, جدا ہو جاؤ, قرآن کہتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر الگ ہو جاتے ہیں, فائدہ دیکھو, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اس کی تفسیر ایک صاحب نے کی ہے کہ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِزَوْجٍ خَيْرٍ مِّن زَوْجِهِ الْأَوَّلِ. اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو لڑکی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے گا اور اس لڑکے کو بہترین لڑکی مل جائے گی پہلی سے زیادہ. یہ اللہ فرما رہا میں اپنی قدرت سے دے دوں گا. لہذا ایسی کوئی بات آ جائے تو الگ ہو جاؤ, اس میں کہیں اور ادھر ادھر مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیس کباڑی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا نا میں اپنی قدرت سے تجھے بہترین لڑکی دیتا ہوں اور تجھے بہترین لڑکا دے دیتا ہوں نا. اللہ کی بات پر کسی کو یقین ہی نہیں, اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھ رہے نا, قرآن نہیں پڑھ رہے. ساری مصیبت یہی ہے کہ قرآن حکیم نہیں پڑھ رہے. اس کے بعد فرمایا گیا تم عدل کے قائم کرنے والے بولو, ہر قدم پر انصاف. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایک تو یہ ہے کہ انصاف کو قائم کرو, اور جب گواہی دو تو حق کی گواہی دو. شہداء للہ کا مطلب گواہی اگر دو تو واقعے کے مطابق ہو, اس میں تمہارے جذبات کا دخل نہیں ہونا چاہیے, جذبات کا دخل نہیں ہونا چاہیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, گواہی دو اگرچہ تمہارے خلاف پڑے, تمہارے خلاف پڑے تو بھی دو. والدین اور اقربین کے خلاف پڑے, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے, تب بھی گواہی حقیقی دو. ماں باپ کے خلاف جائے تو ماں باپ کے خلاف گواہی دو. اقربین رشتہ داروں کے خلاف جائے, رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دو. تمہارے اپنے کے خلاف جائے تو اپنے کے خلاف گواہی دو. یہ انصاف کا تصور ہے, عدل کا تصور اسلام میں. آج کسی نیتا کا بیٹا کوئی بہت بڑا گناہ کر لے, پورا زور لگا دیتا ہے, وکیلوں کو لگا دیتا ہے, گواہوں کو خرید لیتا ہے, اور گواہ بھی بک جاتے ہیں سارے سارے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. عجیب کتاب ہے, سبحان اللہ, کائنات کی تھیسس ہے, بہت عجیب و غریب کتاب, حیرت انگیز بک ہے یہ. اس لیے کہ اس کا کلام ہے جو ذو العرش المجید ہے, جو عرش کے اوپر مستوی. اتنی بلندی کے اوپر جب بولتا ہے تو بلندی ہی بولے گا نا. کبھی کیا ہوتا ہے, جھوٹی گواہی یا آدمی عدل کے خلاف کب جاتا ہے, انصاف کے خلاف کب جاتا ہے, اس کے دو محرک ہیں, دو ریزنز ہیں. کیا دیکھتا ہے یہ مالدار ہے, مالدار ہے مجھے پریشان کر سکتا ہے, اس کے دباؤ کی وجہ سے آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور عدل کو چھوڑ دیتا ہے. اور فقیرن, فقیر غریب ہے, ہمدردی خواہ کی. تو یہی دو محرک ہیں. اگر آدمی مالدار ہے تو اس کا دباؤ, اگر غریب ہے تو ہمدردی. اللہ فرما رہے فاللہ اولیٰ بہما, اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے. وہ غنی کا بھی مالدار کا بھی خیر خواہ تم سے زیادہ ہے, اور اس فقیر کا بھی غریب آدمی کا بھی تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. تمہارا کام صرف سچی گواہی دینا اور عدل کو قائم رکھنا ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا, تو خواہشات نفس کے چکر میں پڑ کر کے غلط فیصلہ مت کرنا, یہ عدل نہ کرو. ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ عدل کو ہاتھ سے جانے دو, خواہشات کی اتباع کر کے. اس کا مطلب آدمی جب خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے تو عدل ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جھوٹی گواہی کب دیتا ہے, جب خواہشات کی اتباع کرتا ہے. عدل ہاتھ سے چلا جاتا ہے کب, جب آدمی خواہشات نفس سے مبتلا ہو جاتا ہے. گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ تلؤ, اینچ پینچ مت کرو, سیدھی سیدھی گواہی دو. اور تو رزو, گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی چھوڑو نہیں, ارے بھائی گواہی دے دے بھائی, ایسا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا منافقین کی نماز جانتے ہو, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک دم, یعنی وہ ایک دم
کہتے اس کو ڈھیلے ڈھالے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، سکون نہیں رہتا، کاہل ہو کر کے، سست ہو کر کے کھڑے ہوتے. یہ منافقین کی نماز ہے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ جب منافقین کھڑے ہوتے تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جو کھڑے ہی نہیں ہوتے تو حلیم کھینچ رہے ہیں، جا کر کے رات بھر گھوم رہے ہیں. کہیں ہوٹل میں اچھی کھینچ ہو رہی ہے، کہیں پر حلیم کھینچی جا رہی ہے، پوری رات کر. نماز کہاں ہے، تہجد کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، کسی کو کچھ لینا دینا. شاپنگ ہو رہی ہے، کچھ لینا دینا نہیں. رمضان کے مہینے کا کوئی احترام نہیں، قرآن کو کوئی احترام نہیں. حلیمیں چل رہی ہیں، ہوٹلوں کی گردش چل رہی ہے، سب چھوٹا ہو. تو یہاں جب منافقین تو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن کسالہ، کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو کہتے ہیں یہ جب ان کا حال یہ ہے، کہا گیا کہ یہ منافق ہیں جو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو جو کھڑے ہی نہیں ہوتے نماز کے لیے ان کا کیا حال ہوگا، وہ دیکھو، وہ دیکھنے جیسا ہے. اور اس کے بعد ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے، من اکثر ذکر اللہ، جو آدمی کثرت سے ذکر کرے، فقط بری من النفاق، وہ نفاق سے دور ہو گیا. اس لیے کہ بتایا گیا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے خوب بھاگتے، بڑا بھاگ. بعض لوگوں کی تراویح دیکھو نا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا ذکر کر کے بھاگتے. تو ذکر اللہ کا زیادہ کرنا چاہیے. من اکثر ذکر اللہ، یہ لوگ تھوڑا کرتے ہیں. تو من اکثر ذکر اللہ فقط بری من النفاق، جو آدمی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہو گیا. اس کے بعد فرمایا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ اکبر، یہ سوالیہ انداز کتنا پیارا ہے. یعنی اللہ بولتا ہے میں کتنا رحیم ہوں، مجھے تمہیں عذاب دے کر کے کیا ملے گا، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا. یہ اللہ کا رحم بول رہا ہے، میں اپنے بندوں کو عذاب کیوں دوں گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر وہ شکر ادا کریں اور ایمان لائیں. دنیا میں جب جب لوگوں پر عذاب آیا ہے، جانتے ہیں دنیا میں انسانوں پر تب تب عذاب آیا ہے جب جب انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو ناشکری، شکرتم وآمنتم، گویا کہ شکر کی ضد ناشکری اور ایمان کی ضد کفر. جب لوگوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے تو عذاب آیا، اور جب انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تب عذاب آیا. گویا اللہ کب عذاب نازل کرتا ہے؟ جب آدمی کفر کرے، اور جب اللہ نعمتیں دے اور نعمتوں کی ناشکری کرے. اللہ نے کتنا نوازا ہے لوگوں کو، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے سب اپنی قبر میں لے کر کے چلے جائیں. کروڑوں روپیہ ہیں. بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد جو ہے 11 لاکھ کی مقروض ہے. ارے دے دو، تمہاری آخرت بن جائے گی نا. 100 روپے دے رہے، 50 روپے دے رہے، کیا ہونے والا اس سے؟ زیادہ سے زیادہ نکالو، اور کوئی اچھی پراپرٹی ہو، مال محبوب ہو، بیچ کر کے مسجد کو دے دو کوئی اچھی پراپرٹی بیچ کر کے دو نا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. شکریہ یہ ہے کہ مال اگر دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرو. ایک دفعہ زندگی میں کم سے کم مال محبوب خرچ کر کے بتاؤ. تو تب عذاب آیا ہے قوموں پر جب دو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو ان شکرتم، جب ناشکری کی ہے، وہ آمنتم، ایمان کی ضد کفر کیا. تو یہ دو چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جی اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.